السلام علیکم ناظرین، نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں سینئر صحافی وسیم ملک صاحب اور احسن واحد صاحب۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ محرم الحرام کے بعد پی ٹی آئی نے تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے تحریک شروع ہونی تھی، وہ تحریک کب شروع ہوگی، اور جو ہی تحریک شروع کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ڈیل کی باتیں، نواز شریف کے بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے اختیارات کم ہو گئے ہیں کیا، ان کو سول جج کے برابر کس نے کہا، کس سینئر وکیل نے ان کو سول جج کا درجہ دے دیا ہے، اس حوالے سے بھی آج کے ویلاگ میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے تحریک انصاف کی تحریک کی تحریک انصاف جب بھی اعلان کیا جاتا ہے، وسیم ملک صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے، تو بیانات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف کا حالیہ بیان نون لیگ کی جانب سے لیک کیا گیا کہ نواز شریف خود اڈیالہ جانا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی جانب سے پھر بیان آیا کہ جی یہ اچھی بات ہے۔ سعد رفیق صاحب نے بھی یہ بیانات دیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی تحریک کا اعلان ہو، سڑکیں بند کرنے کی بات ہو، تو کیا حکومت پریشرائز ہوتی ہے کیا، یا اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تحریک اس طرح دب جائے اور عوام پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں وہ ان کو گمراہ کرنے کی، یا ان کو وہ تحریک سے ان کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے اس طرح کے بیانات سے؟ دیکھیے، اگر ہم 8 فروری بالخصوص 8 فروری 2024 کے بعد کی بات کرتے ہیں تو اس میں سے ہمیں ایک پیٹرن نظر آتا ہے۔ کبھی اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے، کبھی جو عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ ہیں وہ باہر نہیں آنے دیتے، کبھی قیادت تنہائی میں چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اسی بات کا اندازہ لگائیے کہ اڈیالہ جیل میں اس وقت 2 مقدمات کی سماعت ہو رہی ہے، توشہ خانہ اور تھانہ آرے بازار میں جو 9 مئی کا مقدمہ ہے، GHQ حملہ کیس جس کا عنوان ہے۔ اچھا، اس کی آخری سماعت آپ کو یاد ہے، اس سے عید سے قبل ہوئی تھی، اور عید سے قبل عمران خان نے کہا تھا کہ میں اپنی ایک تحریک نئی شروع کرنے جا رہا ہوں، اور پہلی مرتبہ میں اس کو جیل میں بیٹھ کے خود مانیٹر کروں گا۔ تب سے لے کر آج تک امانت گشکوری صاحب اڈیالہ جیل میں کوئی سماعت نہیں ہوئی، نہ مقدمے کی پھر سماعت ہی نہیں مکمل۔ جی ہاں، نہ تو تھانہ آرے بازار والا مقدمہ، اور نہ ہی جو یہ توشہ خانہ کا تیسرا مقدمہ ہے اس کی سماعت ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر ایک اور بھی اس میں طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت کو ڈسکریڈٹ کیا گیا ہے، یہ بڑا آرکسٹریٹڈ ہے۔ آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب 2 مرتبہ لوگ لے کر یہاں ڈی چوک پہنچے۔ آپ اس حد تک انہیں میں ایٹ لیسٹ کریڈٹ دیتا ہوں، پی ٹی آئی کے لوگ اس حوالے سے اپنی رائے اپنی الگ رکھ سکتے ہیں، کہ جس طرح سے رکاوٹیں عبور کر کے 5 اکتوبر ہو 26 نومبر ہو وہ ڈی چوک پہنچے، لیکن ڈی چوک آ کر ان کا کنڈکٹ کیا تھا؟ پہلا احتجاج تو انہوں نے 1 کپ چائے پہ اپنے تمام بندے بیچے، اور 12 اضلاع کراس کر کے، اور کے پی ہاؤس، اور وہ سارا ایپیسوڈ ہوا۔ اس سے کیا ہوا؟ پی ٹی آئی کی کے پی گورنمنٹ ڈسکریڈٹ ہوئی۔ کس کی نظر میں ڈسکریڈٹ ہوئی؟ اپنے کارکنوں کی نظر میں۔ ایسے ہی ہم نے کہا کہ اب لوگ نہیں نکلیں گے، 4 اکتوبر کی بات کرو، 26 نومبر کا احتجاج ہوا، لوگ اس سے بڑی تعداد میں نکلے، لیکن پھر ڈسکریڈٹ ہوئے پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنما ہیں۔ اس سے ایک نقصان عمران خان کی، بشرا بی بی بھی، ہاں بشرا بی بی اور علی امین، اور یہاں گولیاں بھی چل گئیں، وہ تو ایک الگ ہی ایپیسوڈ ہوا نا۔ لیکن اس سے ایک نقصان کیا ہوا؟ اب گزشتہ 1 ماہ کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی۔ یہ وہ سوشل میڈیا تھا جس سے اس ملک کے طاقتور اداروں کو خطرہ ہوا کرتا تھا، جس سے وہ گھبرایا کرتے تھے، جس کی وہ شکایت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اوپر مزید مظالم ڈھائے جاتے تھے۔ اب وہی سوشل میڈیا چڑھ دوڑا ہے اپنے لوگوں کے اوپر، اپنے رہنماؤں کے اوپر، اور ان کو ایون کہ غدار تک ڈکلیئر کر دیتا ہے، اور خود ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں بڑے لیڈران۔ اچھا، اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کے پی میں بجٹ والا معاملہ، اور بہت سارا ہمارے صحافی دوستوں نے بھی کہا کہ بجٹ سے مائنس عمران ہو گیا۔ میرا اس معاملے میں بڑا کلیئر سٹانس ہے یار۔ جس عمران خان کو 9 اپریل 2022، 9 مئی، 8 فروری، 26 نومبر، 26ویں آئینی ترمیم، پوری ریاست متعدد مواقعوں پر مائنس نہیں کر سکی، ایک صوبے کا ایک بجٹ مائنس کرے گا؟ پھر ایک طرف یہی لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ اس وقت اقتدار سے بہت بڑی ہے، چلیں آپ کی بات مان لیں تو بجٹ سے عمران مائنس ہوگا۔ تو بہرحال یہ سارے طریقے آرکسٹریٹڈ ہیں، بنے بنائے ہیں۔ آخری بات جو آپ نے نواز شریف صاحب والی پوچھی، نواز شریف صاحب کو نا ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، یا وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ریلیونٹ جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ اچھا، ایک تو ریلیونٹ بنایا جائے، دوسرا وہ ایک بہت بڑے مدبر، دانا، سینئر سیاست دان اور اسٹیٹس مین ہے۔ نواز شریف صاحب کس منہ سے اڈیالہ جیل جائیں گے؟ وہ نصرت جاوید صاحب نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ بھی گئے تو وہاں سے بھی بے عزت ہو کے واپس آئیں گے۔ یہی نصرت جاوید صاحب تھے جب
نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ جو ہے وہ ایک نواز شریف صاحب کو اس طرح انہوں نے اس قدر پستی میں ڈال دیا ہے کہ ایک ریڈی ہے، یہ ایک ٹرالی ہے یا ایک ویل چیئر ٹائپ کی چیز ہے، اس میں بٹھا کے اور سیاسی بھیک مانگ رہے ہیں ہر جگہ سے۔ اب نواز شریف صاحب کو اس مرتبہ بھی اسٹیٹس مین دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جی وہ دیکھیے عمران خان صاحب جس قدر ایکسٹریم ہے، نواز شریف صاحب پھر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب امن پسند تو ہیں، آپ دیکھیں جنگ کے دوران جو کچھ ہوا انہوں نے بیان تک نہیں دیا۔ امن پسند بہت ہے، وہ امن پسند ہندوستان کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ان کی شادی میں پہنچ گئے تھے مودی صاحب، وہ سجن جندال مودی، وہ ایک پوری ایپیسوڈ ہے، ہم اس چیپٹر میں نہیں جاتے، ہمارے یہاں ایک تاریخ رہی ہے۔ امن پسند ہونے کی بات کی ہاں جائے کہ کسی کو بھی ہم وہ چاہتے ہیں جمہوریت پریویل کرے، عمران خان سے جا کے بات نہیں میں ایک اور بات کر رہا ہوں، وہ امن چاہتے ہیں مودی سے، وہ امن پی ٹی آئی سے نہیں چاہتے۔ انہی کی صاحبزادی تھی، انہوں نے کہا کہ ہندوستان نے تو اتنا بڑا حملہ ہم پہ نہیں کیا جتنا 9 مئی تھا، یعنی آپ کی جغرافیائی حدود کو چھیڑ دیا ہندوستان نے، لیکن آپ کو 9 مئی کیونکہ 9 مئی کی بنیاد پر آج آپ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ شخص کیسے اسٹیٹس مین ہو سکتا ہے جو ایک بزرگ خاتون ہے جو کینسر کی مریضہ ہے جس کا نام ڈاکٹر یاسمین راشد ہے؟ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ رات کو 3 بجے ایک حلقے کا آرو تبدیل ہوتا ہے اور نواز شریف صاحب جیت جاتے ہیں۔ تو ایسا مینڈیٹ رکھنے والا شخص اسٹیٹمنٹس میں نظر میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا ویسے آپ نے وہ مریم اس پہ بتائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اچانک اس طرح کے بیانات سامنے آتے ہیں، چاہے مریم نواز کی بات کریں، نواز شریف کی بات کریں، اور خصوصاً پی ٹی آئی کے اپنے جو لوگ ہیں، کئی پہ الزامات لگتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہیں، اسی وجہ سے یہ باہر بیٹھ کر موج کر رہے ہیں، عمران خان کو جان بوجھ کر یہ باہر نہیں آنے دیتے، اور علیمہ خان کے جو بیانات سامنے آتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی میں تقسیم کیوں پیدا کی گئی، کس طرح پیدا کی؟ اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جان بوجھ کر ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ عوام ورکر ان کا جو ہے وہ اپنے لیڈران سے دور ہو جائے۔ تو یہ کیوں پی ٹی آئی والے خود کیوں نہیں بیٹھتے ایک جگہ پہ؟ کیوں اس کا جس طرح جیسے مسرت ہلالی نے سوال کیا تھا کہ جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ وکیل ایک دوسرے سے مشورہ نہیں کرتے؟ تو آپ اس میں کیا کہتے ہیں؟ احسن بھائی صاحب، آپ آج تک اس سوال کا جواب ملا ہے کہ پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی انتخابات چمکنی کے گراؤنڈ میں کیوں کروائے تھے؟ ویسے ملا ہے مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں ملا۔ مسرت ہلالی صاحبہ کا بڑا پرومیننٹ سوال تھا یہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی تقسیم کے حوالے سے اور جو ڈیل کی باتیں ہیں؟ خیر ہمارے یہاں پہ ایک روٹین ہوتی ہے، جو بندہ پہلے ہی مار کھا رہا ہوتا ہے نا اس کو مزید مارا جاتا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں جو ہے ظلم اور بربریت جو ہے موجودہ سسٹم کی، موجودہ رجیم جو ہے، ہائبرڈ جو نظام ہے، اس کا ایک بربریت کا سامنا تو کر رہی ہے پی ٹی آئی۔ اور پی ٹی آئی کے لیڈر جس لیول تک بھی ہوں آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں، آپ ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن جس حد تک آپ مرضی کہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پنجاب والے لوگوں پر بھی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ نکلتے نہیں ہیں یا سامنے نہیں آتے، حالانکہ ان لوگوں کے بھی جو ہے گھروں کو گرایا گیا، ان کی خواتینوں کی عزتوں کو جو ہے وہ پامال کیا گیا، چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا۔ تو ایک ڈسکریڈٹ کرنے کی جو وسیم ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس کے پیچھے جو سیاستدانوں کے ہمیشہ سے ڈورے ہلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ سیاستدانوں کو جو ہے نا عوام کی نظر میں ڈسکریڈٹ کیا جائے، سیاستدانوں کو بدنام کیا جائے۔ اچھا پہلے تو تھرو آؤٹ ہوتا تھا کہ پورے پاکستان کے سیاستدان، اچھا پوری سیاسی جماعتوں کے جتنے بھی سیاستدان تھے وہ بدنام ہو چکے ہیں، سب کی ان کی کوئی عزت نہیں ہے عوام میں۔ اب پی ٹی آئی کے لوگ، اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اچھا ایک تو یہ، اور دوسرا یہ نواز شریف صاحب والی بات ہے نا، یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اڈیالہ جانے کے لیے تیار ہے۔ اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی جی دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب تو بڑے اچھے انسان ہیں، وہ تو اپنے سارے مسائل اور جمہوری پسند اور وہ چیزیں جھگڑے مسائل ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ یہ صرف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی وہ ریلیونٹ بھی ہو جائیں گے، ان کو جو ہے وہ بڑا سیاستدان بھی دکھایا جائے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی کہانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں کے متعلق جو بھی عوام میں اس کی حمایت زیادہ ہو جاتی تھی یہ سوشل میڈیا پر، تو اس کے خلاف جو ہے وہ ایک لابی شروع ہو جاتی تھی، اور اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کا جو ہے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا جی یہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے اور یہ اسی کی اکارڈنگلی اس کی لائن کے مطابق چلتا ہے۔ حالانکہ جتنے بھی عہدیداران ہیں پی ٹی آئی کے، تمام عمران خان صاحب نے خود لگائے ہیں، اور کہیں نہ کہیں آپ سسٹم میں ہیں تو سسٹم میں رہ کے آپ کو مزاحمت کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں آپ کو مفاہمت کرنی پڑتی ہے، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، آپ نے کہیں نہ کہیں تو بیٹھنا ہی ہے نا، آپ عمران خان سے مل ہی نہیں سکتے، ایسا ہی ہے۔ تو اس حوالے سے خان صاحب نے ان لوگوں کو سامنے لے کر آئے ہیں، اور ابھی تک ان پر جو ہے اعتماد کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے،
تو میرا ذاتی خیال ہے یہ ایک سازش ہے چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وسیم ملک صاحب، دوسرا آئیں گے چیف جسٹس پاکستان صاحب یحییٰ آفریدی صاحب. ان کے حوالے سے کافی باتیں کی جاتی ہیں کہ اب وہ مکمل بے اختیار ہو چکے ہیں. مطلب وہ تو 26ویں ترمیم کے بعد جب چیف جسٹس بنایا گیا، ان سے میٹنگز کی گئیں، تب بھی سامنے آ گیا تھا کہ کس طرح کے چیف جسٹس ہوں گے. حالانکہ بڑے اصول پسند ہوتے تھے. جب انہیں لگتا تھا کہ مشکل فیصلہ ہے، کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اور دوسری طرف حکومت ہے، تو وہ سائڈ ہو جاتے تھے کہ میں اس پہ الگ نوٹ جاری کروں گا. لیکن انقلابی ہوئے، جب ہم سے میٹنگ کی، انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی، تو آپ چینجنگ دیکھیں گے. سب کو ہم ساتھ ملا کے چلیں گے. ابھی میرے ججز سانس لے رہے ہیں، ان کو سکون کرنے دیں، ان کو ریسٹ کرنے دیں. اختلافات کچھ بھی نہیں ہے. لیٹس ریجوائس. بالکل بالکل. تو اب آ کے جو گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، حالانکہ یہ پہلے سے منظوری ہو چکی تھی 29 مئی کو، تو اب پبلک کیا گیا ہے یہ نوٹیفیکیشن، اور اس میں اب تبدیلیاں کی گئی ہیں. پریکٹس پروسیجر جو ایکٹ ہے، اس میں جو سپریم کورٹ کے ضوابط ہیں، جو پالیسی ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے کہ چیف صاحب جدھر بھی ہوں گے ورچوئل بیٹھ کے وہ اجلاس بھی بلا سکیں گے. اور خصوصاً جیسے منصور علی شاہ نے جو ایک فیصلے پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ ایک جج کے سامنے کیس لگا ہے تو وہ کیسے دوسرے جج کے پاس لگ گیا، ایک میٹر سنا جا رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ جو بینچ بنے گا وہ دوبارہ چینج نہیں ہوگا. اور بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں، آپ نے وہ پڑھا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ سینئر وکلاء نے بھی بات کی ہے جیسے یحییٰ آفریدی کے حوالے سے، اس بارے میں بھی بتائیے گا. یحییٰ آفریدی صاحب کے جو اختیارات ہیں اور ابھی جو چینجنگ کی گئی ہے پریکٹس پروسیجر میں، وہ کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کو خوش کرنے کی کوشش؟ آپ غالباً اعتزاز احسن صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس کے سول جج ہیں. چلیں یہ بھی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ ان کے اختیارات بھی شاید اس سے زیادہ ہوں. وہ میں وہی بات کر رہا تھا کہ میری نظر میں یہ جو سیکنڈ کلاس کا ایک سول جج ہے نا، اس سے زیادتی ہو سکتی ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ 26ویں آئینی ترمیم، عدلیہ سرنڈر کر چکی، عدلیہ ایک آزاد ادارے سے ایک ماتحت محکمہ بن چکی، لیکن ہمارے ہاں بڑے زبردست ججز جو انسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اس انسٹیٹیوشن کی آزادی کے لیے جدوجہد تو بہرحال کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کے 8 ججز 9 ججز ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، ہر ہائی کورٹ سے، لوور جوڈیشری سے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بے اختیار، ہمارا یہ ڈسکشن ہم اس پہ کر رہے ہیں. دیکھیے 26ویں ترمیم ہو چکی تھی، نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہونا ہوتا ہے، چناؤ جاری تھا، وہ ابھی نہیں ہوا تھا. اس کے درمیان میں 1-2 راتیں تھیں. چیمبر 1 میں سپریم کورٹ میں کون بیٹھے گا، 2 لوگوں کو بلایا گیا تھا اچھا ملاقات کے لیے. ایک نہیں گئے اور ایک چلے گئے. میں آپ کو بڑے باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں. جو چلے گئے ان کو ابھی تک سزا مل رہی ہے. جی ہاں، جو نہیں گئے وہ سزا پا رہے ہیں، جو چلے گئے وہ آج چیمبر 1 میں بیٹھے. تو جو ایک شخص خفیہ ملاقات کے نتیجے میں، اور ملاقات بھی بڑا ہی وہ مشہور زمانہ ایک ہاؤس ہے ہمارے یہاں نا، یہ پنجاب، سندھ، کے پی، جی بی، بلوچستان، اس طرح کے یہاں پہ ہاؤسز ہیں. تو وہ بڑا ہی مشہور زمانہ ہے، یا بلکہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ بدنام زمانہ ہے. وہاں پہ ملاقات ہوئی. تو جو شخص اس ملاقات کے نتیجے میں آیا ہو وہ بااختیار ہوگا، پہلی بات. دوسری بات، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص بے اختیار ہے، وہ شخص 26ویں آئینی ترمیم کا بینیفیشری ہے، میری ذاتی رائے ہے. 27ویں آئینی ترمیم کا سہولت کار ہے، ہائبرڈ رجیم کا حصہ ہے. لیکن یہ بات وہ شخص نہیں مانتا. دیکھیے جج کا عہدہ ہو، چیف جسٹس کا آفس ہو، ہمارے لیے اس کی سینٹٹی، اس کا تقدس، اس کا احترام اپنی جگہ. لیکن اس چیف جسٹس جو بھی ہیں، لیکن اس کرسی کے اوپر جو شخص بیٹھا ہے اس کے فیصلوں پر تنقید کرنا ایک صحافی کا حق ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے کہ جب ہم یہ سب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بائسڈ ہیں، آپ لاجیکل بات کرتے ہیں، الزامات لگائے، ہم پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. چلیں ہم آپ کی بات مان لیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم انلیجیٹیمیٹ ہیں، لیکن ہمیں لیجیٹیمیٹ تصور کرو. چلیں ہم وہ بھی تصور کریں. تو خوف کس بات کا ہے؟ آپ جسٹس منصور علی شاہ کے وہ جو بینچز کے اختیارات والا معاملہ تھا نا، جس کا حوالہ دے رہے ہیں، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ 2 مرتبہ قائم مقام چیف جسٹس بن چکے ہیں. جسٹس منیب اختر 1 مرتبہ قائم مقام چیف جسٹس بن چکے ہیں. اگر انہوں نے تب وہ ایڈونچر نہیں کیا تو کیا اس وقت باہر کی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے؟ سیاسی صورتحال، اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ چکی ہے، عدلیہ ایک آزاد ادارہ بننے جا رہا ہے کہ آپ کو خوف ہے؟ نہیں، اب بھی وہی صورتحال ہے. تو اس جکڑے ہوئے نظام میں ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ جسٹس امین الدین خان نے بھی
جو آئینی ذمہ داریاں تھیں اور انجام دے چکے ہیں، اب وہ باہر بیرون ملک دورے پہ جائیں گے، چیف جسٹس ضیاء آفریدی بھی جائیں گے، تو بدلے میں جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس بنیں گے۔ پہلے ہی مجھے یہ بتائیں قائم مقام چیف جسٹس کے پاس کیا اختیارات تھے؟ ہاں بالکل، ابھی تو اس میں تبدیلی مزید کر دی۔ تو یہ ڈر کیا ہے، تو یہ خوف کیا ہے؟ اس کی ایک ہی حقیقت ہے، جو اللیجیٹیمیٹ آتا ہے، غیر آئینی طریقے سے آتا ہے، سہولت کاری کے طریقے سے آتا ہے، تو آپ کے اندر نا ایک ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر آپ کے اندر سے جاتا نہیں ہے، آپ اس کے لیے پریکاشنری میئرز کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں اس نظام کو 26ویں ترمیم ہوئی، ہمیں پتہ تھا ریزرو سیٹس کا ججمنٹ کیا آئے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفرز کا فیصلہ کیا آئے گا، موجودہ سسٹم کیا کرے گا۔ جب ریزرو سیٹس کا ججمنٹ آیا، جیسے سرفراز ڈوگر اور دیگر ہائی کورٹ کے ججز لگا دیے گئے، تو بڑے لوگ مایوس ہوئے۔ میرے لیے وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ نہیں تھا، کیونکہ ہم اس کو فورس ہی کر رہے تھے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد۔ میرے نزدیک اب بھی آپ نے کیا کیا، آپ کا ایک شخص جو تھا وہ آپ کا دشمن تھا موجودہ سسٹم کا، اس شخص کا نام کیا تھا؟ عمران خان۔ آپ اس کو روکنے کے لیے، کارنر کرنے کے لیے جب آگے بڑھتے گئے تو آپ مزید مزاحمت کار پیدا کرتے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی 12 جولائی سے پہلے سسٹم سے کیا لڑائی تھی اور ناراضگی تھی، مجھے بتائیے۔ بالکل، وہ تو بڑے اچھے جج تھے، بڑے اچھے تھے، جی ہاں، سسٹم کا حصہ تھے، سسٹم کا حصہ تھے، ہر حوالے سے آپ ان کے ساتھ سیکیور تھے، جسٹس بننے جا رہے تھے، جی ہاں۔ بنتے رہے۔ لیکن کیا ہوا، عمران کو اس کی تعریفیں کرتی تھی یہی والی، عمران خان کو کارنر کرنا تھا، ایک جسٹس منصور علی شاہ پیدا ہو گیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کیوں کارنر کیا گیا یا ان کی آزادی کو کیوں چھینا گیا؟ عمران خان، وہاں پہ بھی عمران خان کو کارنر کرنا تھا، مزید 5 مزاحمتی آپ نے پیدا کر دیے۔ پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کو کارنر کرنے کے ساتھ ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو یہاں پر لایا گیا۔ وہ دیکھیں، وہ جسٹس شہزاد ہیں، وہ جسٹس شفیع صدیقی ہیں غالباً سندھ ہائی کورٹ سے، وہ تو بہت لوگ سزا کے طور پہ سپریم کورٹ آتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ نے سسٹم کو فتح کر لیا، اس سے آپ نے اچیو کیا کیا؟ عمران خان فتح ہوا؟ جسٹس منصور علی شاہ فتح ہوا؟ جسٹس محسن اختر کیانی فتح ہوا؟ نہیں، وہ تو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اس کے لیے آپ مزید ایک 27ویں ترمیم کریں، 28ویں کریں، 29ویں کریں، پارلیمان کا ٹینیور بڑھا دیں، فیلڈ مارشل صاحب کو صدر مملکت بنا دیں، کچھ بھی کر لیں آپ، واٹ نیکسٹ؟ کیا سسٹم توازن پہ آ جائے گا؟ لوگ کہتے تھے 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی، دیکھیں سب ختم۔ اگر 26ویں آئینی ترمیم اتنی اچھی تھی، آپ کو 27ویں کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ بالکل۔ تو اگین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن کو آپ گرانے چلے تھے وہ تو کھڑے ہیں، بالکل، آپ اپنا دیکھ لیجئے۔ اللیجیٹیمیٹ ہوں گے، خوف آپ کے اندر ہوگا، یہی خوف اس وقت ضیاء آفریدی صاحب کے اندر ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ ضمیر جو آپ کا ہوتا ہے وہ اندر سے وہ آواز دے رہا ہوتا ہے، چاہے کوئی سنے یا نہ سنے، ضمیر کو مردہ کر دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ نے بات کی کہ سسٹم پورا جو ہے ایک شخص کے خلاف، اور آپ وہ مقصد ہی حاصل نہیں کر سکے۔ احسن صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جس طرح اسحاق ڈار صاحب پچھلی جو حکومت تھی اس میں انہوں نے ڈالر کے حوالے سے ان پہ الزامات لگتے تھے کہ انہوں نے عارضی طریقے سے روکا ہوا تھا، مصنوعی سے، کیا اب بھی سسٹم جو ہے وہ مصنوعی طریقے سے چلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان تو ادھر ہی ہیں، جیسے وسیم ملک صاحب نے بات کی، تو وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے حقیقتاً حاصل نہیں ہوا، بظاہر وہ کہتے ہیں ہم نے حاصل کیا۔ ایبسلوٹ وکٹری تو نہیں ملی۔ اچھا، ایسے ہی ہے، ملک وسیم صاحب نے جیسے بات کیا نا کہ جو انسان غیر قانونی طریقے سے کسی عہدے پر پہنچتا ہے یا کرسی پر آتا ہے تو وہ ڈر کا شکار ہوتا ہے۔ اچھا، یہ صرف چیف جسٹس یحییٰ خان خوف کا شکار نہیں ہے، یہ پورا سسٹم، اور جتنا سسٹم ہے آپ دیکھ لیں، یہ 26ویں آئینی ترمیم پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ موجودہ حکومت دیکھ لیں، ہائبرڈ نظام، مخصوص نشستیں، 2 تہائی اکثریت جو انہوں نے حاصل کی، اسی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے جو ہے حاصل کی ہے۔ اچھا، اب یہ صرف یحییٰ خان کے ساتھ ساتھ پورا سسٹم جو ہے جسٹس منصور علی شاہ سے خوف زدہ کا شکار ہے۔ اچھا، اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ جو ملک صاحب نے بات کی ہے کہ وہ ججز کمیٹی پہلے 1-2 دن تھے جس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ بنایا گیا تھا چیف جسٹس۔ اس دن ایک ججز کمیٹی ہوئی تھی جس میں جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ اس کا حصہ تھے، اور جسٹس یحییٰ خان جو ہے وہ اس کا حصہ بنے تھے۔ اس میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے تحت جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ہی وہ، حالانکہ اکثریتی فیصلہ تھا جسٹس منیب اختر کا ججز کمیٹی میں اور جسٹس منصور علی شاہ کا، اور جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہے وہ اس پہ آئی نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے رجسٹرار وغیرہ کو انہوں نے چھٹی کروا دی۔ وہ چیزیں آئینی جو ہے وہ ترمیم ہو چکی ہے، اب آئینی کمیٹی دیکھے گی، ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو۔ لیکن جواب پیش کر کے ادھر نہ آئینی کمیٹی بنی تھی نہ تب تک آئینی بینچ بنا تھا۔ ہاں، یہ آئینی معاملہ ہے، لیکن اس وقت جو ہے انہوں نے فل کورٹ تشکیل دے دی تھی۔ اچھا، ایک تو ان کے مائنڈ
सेट में वो पॉइंट था। दूसरा वो जो टैक्स वाला मामला था जिसमें उन्होंने सारा 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला उठा लिया था जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो ये दो बातें थी जो सिस्टम के या मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके माइंड में थी। तो उनको लगता था कि यार अगर कायम मकाम चीफ जस्टिस बन जाते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उनसे हमें खतरात हो सकते हैं। वो बेंचेस में कोई तश्कील दे सकते हैं या फुल कोर्ट के हवाले से जा सकते हैं या कोई ऐसा इक़दाम तब्दीली कर सकते हैं जिससे हैं उनको जो उनके खतरा लिए हो। मसाइल खड़ा कर दे मौजूदा सिस्टम के लिए 26वीं आईनी तरमीम के तहत। तो ऑब्वियसली इसके बेनिफिशरी जस्टिस याया खान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी हैं। तो इन्होंने सिस्टम को बचाने के साथ साथ अपनी कुर्सियां भी बचाई हैं और फिर जो है वो प्रोसीजर नया जारी हुआ है और सारे इख्तियारात जो कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास होने चाहिए थे वो इन्होंने ले लिए हैं। यानी अब कुर्सी के लिए इन्होंने इंसाफ तो नहीं दे रहे, ये अपनी वफादारी बेच रहे हैं। इसकी सूरत हाल ये है इस टाइम। बिल्कुल। अच्छा, मैं आखिर में आपका एक जी, शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहीं, हम आपका शुक्रिया अदा आपकी इस करते हैं, वीडियो आपने के टाइम तवज्जुह से एहसन वाहिद साहब ने आज मुतअद्दिद मरतबा मुझे साहब कहा। नहीं, वो आपको नहीं, ऑफ द नहीं, रिकॉर्ड भी साहब साहब ही कहते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। एहसन भाई साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सीनियर साहब हैं। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि आपने बात सुनी एहसन भाई साहब की, वसीम मलिक साहब की, कि पूरा सिस्टम सिर्फ एक शख्स के ख़िलाफ़ लगा हुआ है, लेकिन उनको फिर भी हकीकतन कामयाबी नहीं मिली। वो मसनूई डॉलर जिस तरह उसका रेट रखा गया, इसी तरह हुकूमत चलाई जा रही है। ये कब तक चलती है, सिस्टम कब तक कायम रहता है, ये देखते हैं आने वाले दिनों में। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह ज़रूर आगाह रखेंगे। वसीम मलिक साहब, एहसन भाई साहब और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।